ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ اب ظاہر بات ہے کہ یتیم ہو گیا ہے کوئی بچہ، آپ کا ہی بڑا بھائی فرض کیجئے فوت ہو گیا، چھوٹا بچہ وہ چھوڑ کر گیا ہے، لیکن اس کا مال بھی ہے، آپ اس کے اب گویا کہ ولی ہے اور وہ آپ کے زیر کفالت ہے، اس کا مال جو ہے اس کو ہاتھ نہ لگانا، اس میں کہیں تصرف کرنا، اسے اپنے لیے مباح جان لینا۔ اس کے تفصیلی احکام بعد میں مدنی صورتوں میں آئے ہیں کہ اگر کوئی یتیم کا جو ولی ہے وہ چونکہ خود مفلس ہے، قلاش ہے، تو وہ یتیم کے مال میں سے کچھ کھا سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کے مال کی جو ہے حفاظت کر رہا ہے، تو اس کے سلسلے میں کچھ کھا لینا وہ اس میں جائز ہے۔ لیکن اگر وہ خود غنی ہے تو ایک پیسہ بھی اس سے نہ لیا جائے، اس کا مال علیحدہ رکھا جائے، اختلاط نہ ہو، یہ نہ ہو کہ آپس میں مال جمع کر کے اور پھر ہیلے بہانے سے وہ مال ہڑپ کر لیا جائے۔ تو اس میں بھی شدت جو ہے پیدا کرنے کے لیے لفظ تقربو، ولا تقربو مال الیتیم، دور رہو، یتیم کے مال سے دور رہو، ایٹ اے سیف ڈسٹینس۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی احسن، ہاں بہترین طریقے سے، یعنی اس کے مال کی حفاظت، اس کے مال کی بڑھوتری۔ فرض کیجئے کہ باپ جو ہے وہ 50-60 بھیڑوں بکریوں کا غلہ چھوڑ گیا ہے، تو اس غلے کی پرورش کرنا، وہ آگے بڑھے تو جتنا بھی بڑھے گا وہ یتیم ہی کا مال ہوگا، تمہارا نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے بہترین انداز میں حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم جو ہے وہ اپنی شدت کو پہنچ جائے، قوت کو پہنچ جائے، جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، عاقل ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا؟ پھر اس کے بعد اس کے تفصیلی احکام پھر مدنی صورتوں میں آئے ہیں، سورہ نساء میں آئے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اس کا مال اس کے حوالے کر دو، اور اس پر گواہ بھی بنا لو کہ دیکھو بھائی آج کے بعد میں بری ہو گیا، یہ یتیم تھا، اس کا یہ مال تھا جو میری تحویل میں تھا، آج میں نے یہ سارا مال اس کے حوالے کر دیا ہے، اس پر گواہی ہو جائے۔